فیلڈ مارشل آصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ کا ہر فورم پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ چینی وزیر خارجہ 2 روزہ مکمل دورہ کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ریکوڈک منصوبے کے لیے فائنینسنگ پیکج کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ریکوڈک منصوبے کے لیے $41 کروڑ فراہم کرے گا۔ ریکوڈک مائننگ کمپنی کے لیے $30 کروڑ قرض منظور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا اعلامیہ جاری۔ فائنینسنگ سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ منصوبہ معدنیات کی بڑھتی عالمی مانگ کو پورا کرنے میں مدد کرے گا۔ منصوبہ ملک میں اقتصادی ترقی اور غربت میں کمی کا سبب بنے گا۔ کان سے سالانہ اوسطاً 8 لاکھ ٹن تانبا نکالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ۔ کابینہ کو موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نقصانات سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، گودام میں ملبے سے مزید 1 لاش نکال لی گئی۔ جاں باک افراد کی تعداد 5 ہو گئی، 23 سے زائد زخمی۔ جاں باک افراد کی شناخت اسد شاہ، نوید، کاشف، شہزاد کے نام سے ہوئی۔ واقعہ کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں پریڈی تھانے میں درج۔ مقدمے میں قتل بالسبب غفلت برتنے کی دفعات شامل۔ مقدمے میں گودام مالک نامزد۔ ملک بھر میں مون سون کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار۔ مون سون کا 8واں سپیل کل سے شروع ہوگا۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ 23 سے 27 اگست تک شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گوجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور میں بادل برسیں گے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے ستلج، چناب، راوی، جہلم اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کا امکان۔ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 1 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا۔ دریائے ستلج سے ملحقہ ضلع کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں ایک بار پھر گلیشیئرز پھٹ گئے۔ سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے گلیشیئر پھٹنے سے پھنسے 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلاب سے لوگوں کا شدید مالی نقصان ہوا، تاہم جان محفوظ ہے۔ وزیر اعلیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ امدادی ٹیمیں کارروائی میں مصروف ہیں۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث آنے والی تباہی سے پورا علاقہ سوگوار۔ 42 افراد کی لاشیں ملبے سے نکال کر سپرد خاک کر دی گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن 7ویں روز بھی جاری۔ انجینئرنگ کور کے دستے راستوں کو کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ سیلاب زدگان کی بحالی اور مکمل ریسکیو تک پاک فوج کا مشن جاری رہے گا۔ لسبیلا میں ابو ہوٹل کے قریب مسافر کوچ اور وین میں خوفناک تصادم، 9 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی اور وین گاڑی کراچی سے خضدار جا رہی تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ویزا فری معاہدہ طے پا گیا۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز اب ویزے کے بغیر سفر کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان معاہدہ 5 سال کے لیے ہوا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے 30 ممالک کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ پاکستان کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی۔ مالی سال 2024-25 کی آڈٹ رپورٹ میں 374 ٹریلین روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ گزشتہ مالی سال 2024-25 کی 4879 صفحات پر مشتمل آڈٹ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پیپرا قواعد کی خلاف ورزیوں سے 284 ٹریلین روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ ناقص غیر مکمل سول ورکس میں تاخیر سے 85 ٹریلین کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ واجبات اور ریکوری کے مسائل کی وجہ سے 2.5 ٹریلین کی بے ضابطگیاں۔
پاکستان سٹیل ملز ملازمان کے لیے خوشخبری، وفاقی حکومت نے سٹیل ملز کو 2 ارب 87 کروڑ سے زائد کی رقم جاری کر دی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے وفاق سے رقم جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ ای سی سی میں ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کی رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے سٹیل ملز کی رقم 20 سال کے قرض پر دی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دبئی میں ڈیرے، قومی ٹیم نے دبئی میں آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ T20 ٹرائی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں شیڈول۔ پاکستان، افغانستان، UAE کی ٹیمیں ٹرائی سیریز میں مد مقابل۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور نامور ادیب، افسانہ اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کا آج 100واں یوم پیدائش۔ ان کے افسانوی مجموعے ایک محبت، 100 افسانے، زاویہ، اجلے پھول، سفر مینا، پھلکاری کے نام سے شائع ہوئے۔ معروف افسانے گڈریا کو بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ اشفاق احمد کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔